محترم جناب محمد فیصل کراچی، السلام علیکم. آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ .net پہ یاد فرمایا. آپ نے یہ پوچھا کہ قرون اولا کے کسی امام کی کربلا کے موضوع پر لکھی گئی کوئی کتاب کا نام بتائیں گے. تو دیکھیے، ہم کربلا میں جو اور واقعات اور معاملات ہیں ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے ضرورت دین جو ہے ہم اس کی طرف آتے. ہمارے لیے ضرورت دین صرف یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور مظلومانہ طور پر کربلا میں وہ شہید کیے گئے. ان کی شہادت اور یہ کہ یزید جو ہے وہ فاسق اور فاجر تھا اور ظالم تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج سے شہید کرایا. اتنی بات کا تعلق جو ہے میرے عزیز وہ صرف عقیدے سے. جہاں تک قرون اولا کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں 2-3 باتیں بنیادی ملتی. مثال کے طور پر ہمیں احادیث مقدسہ میں 2 حدیثیں یہ ملتی کہ ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور ایک کے راوی حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ فرماتی میں ایک دن سو رہی، میں نے اچانک خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک میدان میں اور آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ پریشان گرد و غبار آلود. میں اس حالت میں دیکھ کر حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ یہ آپ کی داڑھی مبارک اور بال مبارک پریشان کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ آج میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. یہ جب ام سلمہ نے سنا فرما کہ میں نے اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد جب خبر آئی کہ امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، میں نے جب حساب لگایا تو بالکل وہی وقت تھا جس وقت کہ میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں اس حالت میں دیکھا. ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک گرد و غبار آلود، زلف عنبری جو ہے بکھری ہوئی، داڑھی مبارک گرد و غبار آلود. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا. یہ ثبوت حدیث کی کتابوں میں ملتا. اسی طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل میں جو باب باندھا اس میں انہوں نے امام حسین کے اس معاملے کا بھی ذکر کیا. عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا سارا واقعہ بناوٹی ہے، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ باضابطہ کوئی فوجیں میدان میں آئیں، نہ امام حسین کا سر بدن سے جدا کیا گیا، یہ تو کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. یہ ایسے لوگ کہتے ہیں جس فرقے کا نام ناصبی فرقے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ بنی امیہ کی حمایت کریں اور اہل بیت کی مخالفت کریں، اور وہ فرقہ اگرچہ مفقود ہو گیا تھا لیکن آج کل پھر زندہ ہو گیا، اور وہ عموماً یہ سازشیں محرم میں کرتا ہے کہ امام حسین کو باغی قرار دیتا ہے اور یزید کے اقدام کو صحیح قرار دیتا ہے. لوگوں کا یہ کہنا کہ سرے سے یہ واقع نہیں ہوا، امام بخاری کی حدیث نے اس واقعے کو جھٹلا دیا. امام بخاری لکھتے ہیں اس حدیث کو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ارقم بڑی پرانی عمر کے صحابی، غالباً اس زمانے میں ان کی عمر 90 یا 100 کے قریب پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس کے دربار میں وہ کھڑا ہوا. امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف اپنی ہاتھ کی چھڑی کو بڑھایا اور چھڑی بڑھا کر امام حسین کی آنکھ پر چھڑی کو مارتا. کہتا کیا یہ حسین کی آنکھ ہے؟ اسی طرح امام حسین کے ہونٹ پر چھڑی کو مار. کہتا کیا یہ حسین کا ہونٹ ہے؟ اور اسی طرح امام حسین کے دندان مبارکہ پر اپنی چھڑی کو مارتا. کہتا کیا امام حسین کا ہونٹ؟ حضرت زید ابن ارقم نے جب یہ منظر دیکھا ان سے یہ دیکھا نہ گیا. انہوں نے گرجدار آواز میں کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا، یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، واللہ یہ وہ موقع ہیں، یہ وہ مقام کہ جہاں تو چھڑی مار رہا میں نے 12 نبی کریم علیہ السلام کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. عبید اللہ ابن زیاد نے نہایت ہی خطرناک نگاہوں سے حضرت زید ابن ارقم کو دیکھ کر کیا کہا؟ او بدھے، اگر تو اتنا بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا میں تجھے وہ سزا دیتا کہ دنیا دیکھتی
اور बूढ़े होने की वजह से गोया मैं तुझे छोड़ता हूं, ये कहकर उन्हें बड़ी जिल्लत के साथ अपने दरबार से बाहर निकाला। मुझे बताइए, इन तीन हमने बड़ी नफी तुली हदीसें आपके सामने रखी, इससे कम ये तो पता लग गया कि हजरत इमाम हुसैन मजलूमाना तौर पर शहीद हुए और उनकी शहादत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम किस कदर अफसुर्दा हुए, किस कदर उनको गम हुआ, इसका भी आपको पता लग गया। और इस बात का भी इमाम बुखारी की किताब से सबूत मिल गया, सही बुखारी से, कि इमाम हुसैन का सर काटा गया और वो तश्त में रखकर उबैदुल्ला इब्ने जियाद के दरबार में लाया गया। कुरान उला में कोई किताब करबले के वाकयात पर नहीं मिलती। हमें जो मुस्तनद किताबें मिलती हैं करबला के वाकयात पर, इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया, इसी तरह इब्ने असीर की जो तारीख है, तारीख इब्ने असीर वो मिलती है। इसी तरह अल्लामा जो बहुत बड़े इमाम भी गुजरे हैं, उनकी एक किताब जो है वो तारीख तिबरी इब्ने जरीर, अल्लामा इब्ने जरीर की वो है। इसी तरीके से तबकात इब्ने साद वो है जिसमें चीदा चीदा वाकयात नकल किए गए। हमारा इसमें सिर्फ मशरब ये है, जो वाकया सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत, और बुनियाद हमने आपको इसकी बता दी। उम्मीद कि आप हजरात को आपको यानी तशफ़ी हो गई होगी। शुक्रिया।